بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو، یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ خوراک خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ کم ٹینشن لیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنا لیں، کیونکہ پریشان رہنے سے کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے اور ٹینشن لینے والے بندے کے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ ناظرین گرامی، تیز تیز چلنے سے کبھی بدن ڈھیلا نہیں پڑتا۔ جبڑے میں درد ہو تو ملٹھی کھا لیا کرو، درد دور ہو جاتا ہے۔ وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ ایک کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑے نہیں لگیں گے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرض الموت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسے وقت میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین گرامی، بالوں میں دودھ لگا دینے سے بالوں کی جلد کو اور جڑوں کو قوت ملتی ہے۔ ناظرین، اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ ناظرین، جن پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، ناشتے میں زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے شوگر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار سے آرام آ جائے گا۔ ناظرین، غیر ضروری بالوں پر نمکین پانی لگانے سے بالوں کی افزائش کم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دماغی مشقت کرنے والے لوگ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ انار کا رس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ناظرین، اجوا کھجوریں روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور آپ کا بدن صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ ناظرین، خواب میں بکری کا نظر آنا آپ کے رزق میں برکت آنے کی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، مصری کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام کے وقت ادرک کا قہوہ پیا کریں۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، اللہ کے رسول، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ کھانے کے بعد گڑ چکھ لیا کریں۔ ناظرین گرامی، سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں اور رگوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جن افراد کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھائیں، غذا جلدی ہضم ہوگی اور ان کا معدہ مضبوط رہے گا۔ ناظرین، رات کے کھانے کے بعد گڑ چوس لیا کریں، انشاءاللہ بد ہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین،
داڑھی کے بالوں کا گرنا یہ مردانہ طاقت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوتے۔ ناظرین گرامی، بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ چبا کر کھاؤ۔ سونے سے قبل اسب گول چھلکا استعمال کرو یا نیم گرم پانی پی لو، اس سے آپ کے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، بہت کم بیمار ہوگے۔ سر پر دانے نکلنے لگے تو یہ کہ دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ ناظرین، خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے آپ کا ذہن کمزور ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو لیمو چاٹ لو، بیماری دور ہو جائے گی۔ لیمو پر نمک لگا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کے عادی ہوں ان لوگوں کو دل کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے اور پٹھوں میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے آپ کو بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھا لیا کرو، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ ناظرین، زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر وہ اس منزل پر نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں اس نے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے سخت ہیں۔ اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ناظرین گرامی، رات کو بار بار اگر آپ کو پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، جو بچے بچپن سے پیدائشی کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کریں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ چہرے پر داغ دبے ہوں تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ ناظرین، بال گرتے ہیں یا سفید ہو جائیں تو پیاز کی رس میں سرسوں کا تیل ملا کر لگاؤ۔ ناظرین، کپڑوں پر زنگ لگنے کی صورت میں لیمو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ کا گوشت پکا کر کھا لینے سے آپ کی قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے سے ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 5 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کرنے سے بالوں کی نشو و نما رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے آپ کے مسوڑوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، وٹامن اے کے استعمال کرنے سے بلیک ہیڈز ختم ہوتے ہیں۔ انار دانے کی چٹنی روزانہ کھانے میں استعمال کرنے سے
وزن کم ہو جاتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، کھانے میں بطور سلاد ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رات کو آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی غذا روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ناظرین، ہری شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سیب بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، پودینے کی خوشبو سونگھنے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیمو رگڑنے سے ان کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا ماسک بہترین علاج ہے۔ ماہواری کا درد ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں تلوں کا تیل استعمال کرو۔ زیرہ کھا لینے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ بدہضمی کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو زیادہ بیٹھ کر کام کرنے کی عادت ہے تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی ضرور کر لیا کرو تاکہ جسم میں خون فعال رہے اور کسی بیماری یا بلڈ پریشر جیسی بیماری کا سامنا نہ ہو۔ ناظرین، روزانہ ایک سیب کھانے کا معمول بنا لو، دل کی گھبراہٹ اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ بلغم کو ختم کرنا ہے تو سر پر زیتون کے تیل کی مالش کرو۔ کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر مت تھوکیں، اس سے ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کی دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمک جائے گا۔ ناظرین، جو دوسرے دن اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیے، اس کا معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ ناظرین، اگر آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو رات کو آنکھوں میں سرما لگا کر سو جاؤ۔ ناظرین گرامی، نیم گرم پانی پیا کرو، دل کے والو کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھا لیا کرو۔ ناظرین، نہار منہ شہد اور پانی دونوں کو مکس کر کے پینے والے بندے کو زندگی بھر معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگ قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ننگے پاؤں، ننگے بدن۔ میں نے کہا، عورتیں بھی اسی طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں بھی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، پھر شرم نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھے گا۔ ناظرین، جن عورتوں کے بال جھڑنا نہیں رک رہے وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگائیں۔ رات کو پودینے کی چٹنی کے استعمال سے نیند کم آتی ہے۔ ناظرین گرامی، پیٹ کی تکلیف نہ رک رہی ہو تو پانی میں اجوائن اور کالا نمک ڈال کر پی لیں، درد میں چند منٹوں میں افاقہ ہوگا۔ ناظرین، سٹرابری کا رس پی لیا کرو، اس سے کینسر جیسی خطرناک بیماری نہیں ہوتی۔ رات کو سوتے وقت منہ دائیں جانب کریں، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دائیں جانب منہ کر کے سونا سنت بھی ہے۔ ناظرین گرامی، صبح اٹھ کر آنکھوں پر مساج کرنے سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ زیادہ لہسن کا استعمال وزن کم کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک سے حفاظت کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اخروٹ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ کبوتری کا انڈا ابال کر کھانے سے آپ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔
ناظرین، وزن بڑھنے لگے یا موٹاپا آنے لگے تو ایک ایسا پھل جس کے استعمال سے پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جاتا ہے، کچا لیمو روزانہ استعمال کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی اور پیٹ چند دن میں اندر آ جائے گا۔ ناظرین، پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے روز کھانے سے پہلے ایک کھیرا ضرور کھائیں۔ ناظرین، دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر پانی سبزی پر چھڑک دیں۔ ناظرین گرامی، پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جلدی آتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئیں تو ماش کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، دانے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جاتی ہے۔ چھینکیں زیادہ آنے لگیں تو سبز دھنیا سونگھو، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ ناظرین، خون میں حرکت پیدا کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھنا ہے تو مچھلی کھاؤ۔ سر پر روزانہ خالص بادام کے تیل کی مالش کرنے سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، پیٹ میں درد رہتا ہے یا شدید قبض رہتی ہے تو نہار منہ اسب گول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھائیں۔ چہرے پر داغ دھبے آ جائیں تو کریلے کا پانی چہرے پر لگا دینے سے چہرہ صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر نیند زیادہ آتی ہو یا بدن میں سستی ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین گرامی، بلڈ پریشر کے مریض کبھی ڈالڈا گھی نہ کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی اور خوش ہوگے کہ تمہاری تعداد جنت والوں کے لیے چوتھائی ہو؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خوش ہوگے کہ تمہاری تعداد جنت والوں کے ایک تہائی ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تمہاری تعداد تمام اہل جنت کا نصف ہوگی۔ ایسا اس لیے ہے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائے گا اور مشرکین کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کالے بیل کی جلد پر سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر کالے بال۔ ناظرین گرامی، ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے۔ اگر کبھی بد ہضمی ہو جائے یا کھٹے ڈکار آتے ہوں تو پودینے کا پانی نکال کر شکر اور نمک ڈالیں اور پی لیں، 1 گھنٹے میں معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ شدید نزلہ زکام ہو یا ناک بند ہو تو گڑ کی دھونی لو۔ ناظرین، پیاز کی خوشبو کو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو پالک کی سبزی مت کھائیں ورنہ درد بڑھ جائے گا۔ ناظرین، پیٹ میں گیس رہتی ہو تو کھانے کے فوراً بعد ایک کھجور کھا لیں۔ ناظرین گرامی، نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر آپ کو معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ استعمال کریں، شوگر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، شملہ مرچ اور کھیرے کا استعمال زیادہ کریں، اس سے وزن کم ہوگا۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو نہار منہ 1 دانہ کھجور کھاؤ۔ صبح اٹھ کر نہار منہ گھاس کے اوپر چلا کرو، ڈپریشن سے آپ کو نجات ملے گی۔ جزاک اللہ۔